رمضان مبارک کا مہینہ گزر رہا ہے ہمارے اوپر سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کرم سے رمضان مبارک کا جو مہینہ گزر رہا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ایک بہت ہی بڑا مبارک عمل آ رہا ہے جس عمل کو اعتکاف کے عمل سے جانتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ پورا مہینہ ہی برکت، خیر و خوبی والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کے مہینے میں روزہ داروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہر رات و دن روزہ داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہے جب ایمان والا اپنے اعمال کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر ایک نیک اعمال کی جو پاور ہے، نیکیاں ہے، بہت ہی بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح دوستو بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کا جو ابھی مہینہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس آخری عشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام ایمان والوں کو ایک عبادت کرنے کا ایک اہم موقع عطا فرماتا ہے۔ ایک اعتکاف کا عمل ہے، اعتکاف کا عمل۔ اعتکاف آدمی جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا کر بیٹھتا ہے تو گویا وہ یہ کہتا ہے، الہ العالمین میں گنہگار ہوں، یا اللہ میں خطا کار ہوں، میں نے اپنی زندگی گناہوں میں ڈبا دی ہے، میں گناہوں میں لت پت ہو چکا ہوں، گناہوں میں برباد ہو چکا ہوں، اب میں تیرے گھر پر آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ اس طرح کوئی آدمی، ایک مجرم آدمی ایک بادشاہ کے گھر میں جا کر اس کے دروازے میں پڑ جائے، اس کے دروازے میں جا کر بیٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ بادشاہ میں نے غلطی کی ہے، میں مجرم ہوں آپ کا، لیکن جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، میں آپ کے دربار سے اٹھ کر باہر نہیں جاؤں گا۔ اس طرح اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی یہ کہتا ہے، الہ العالمین میں گنہگار ہوں، مجرم ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، گناہوں میں ڈوب چکا ہوں، لیکن یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا، میں جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں تیرے گھر سے اٹھ کر باہر نہیں جاؤں گا۔ تو آدمی جب اعتکاف کے نیت سے بیٹھتا ہے مسجد کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعتکاف فرمائی ہے۔ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا، اور جو رمضان آپ کا آخری رمضان تھا، اس رمضان میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور قرآن پاک کا دورہ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ فرمایا۔ آخری رمضان جو آپ کا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ہمیشہ ہر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے، 10 دن کا اعتکاف جو ہے یہ فرض علی الکفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ پوری مسجد میں، پورے محلے جو مسجد محلے میں ہے، پورے محلے والوں کے اوپر اس فرض کو، اس کفایہ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر تمام لوگوں کی طرف سے کسی ایک آدمی نے بیٹھ گیا اعتکاف میں، کسی ایک آدمی کو اعتکاف میں بیٹھا دیا گیا، کوئی ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا، تو تمام لوگوں کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے بھی نہیں بیٹھا، یوں ہی مسجد خالی ہو گئی، کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، تو تمام لوگ گنہگار کہلائیں گے۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنا بہت ضروری ہے، تو فرض کفایہ ادا ہونی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ہم بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے، اس طرح ایک سنت بھی کہلائے، ایک سنت بھی ادا ہوگی اور فرض کفایہ بھی ادا ہوگا۔ اور اس میں بے شمار نیکیاں ہیں، بے شمار نیکیاں ہیں۔ جیسے رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی راتیں جو رمضان کے آخری عشرے میں آنے کی زیادہ چانس ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو ایک رات آتی ہے شب قدر کی رات، بہت ہی مبارک رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کی رات میں جو آدمی عبادت کرتا ہے، گویا کہ 1000 راتوں کی اس نے عبادت کی، 1000 رات عبادت کر کے جو آدمی اپنے مقام کو اونچا کہلاتا ہے، 1000 رات عبادت کر کے آدمی اتنی ساری نیکیوں کو جمع کر لیتا ہے، 1000 رات عبادت کر کے آدمی جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایک رات کی عبادت میں، شب قدر کی رات کی عبادت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اتنا مقام عطا فرماتے ہیں، اتنی نیکیوں کو حاصل کر لیتا ہے۔
اللہ کا قرب اتنا حاصل کر لیتا ہے ایک رات کی عبادت۔ تو اب شب قدر کی جو رات ہے وہ زیادہ تر اکثر جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں اور خصوصاً طاق راتوں میں آنے کی چانس ہے، طاق راتوں میں آتی ہے۔ تو جو آدمی اب اعتکاف کی نیت سے 10 دن مسجد میں بیٹھ گیا، اب رات و دن مسجد ہی میں ہے، تو اب سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کے تمام مشغولیات کو آگے پیچھے کر دیا، تمام مشغولیات کو آگے پیچھے کر کے اپنے وقت کو فارغ بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنے کے واسطے تمام دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا۔ تو جو آدمی اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس آدمی سے محبت فرماتے ہیں کہ دنیا کے حالات کو چھوڑا، دنیا کی پریشانی کو چھوڑا، میری یاد کے واسطے، مجھے پانے کے واسطے، مجھے منانے کے واسطے میرا بندہ میرے گھر میں بیٹھا ہے۔ اور اس 10 دن میں وہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ اس کو ملتی ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دعائیں کرنے کا موقع مل رہا ہے، توبہ استغفار کرنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو منانے کا موقع مل رہا ہے، اللہ کو راضی خوش کرنے کا موقع مل رہا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں جو وہ مسجد میں 10 دن اعتکاف کرے گا، رات کو عبادت کرے گا، دن کو عبادت کرے گا، تو کسی نہ کسی رات میں تو شب قدر کی رات آئے گی اور وہ شب قدر کی رات اس کو نصیب ہو جائے گی، شب قدر کی رات مل جاتی ہے، وہ نیکیوں کے بہت بڑے اونچے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ شب قدر کی رات ایک فضیلت والی رات ہے۔ اس طرح ایک آدمی، پہلے زمانے کے آدمی سفر کرتے تھے تو دور کا سفر ہوتا تھا، مہینوں سفر کرتے تھے، مہینوں سفر کر کے اپنے منزل میں پہنچتے تھے، اور آج کے اس زمانے کے لوگ وہ مہینوں سفر کا راستہ، اتنی بڑا ٹائمنگ، اب وہ 3-4 گھنٹے کے اندر ہوائی جہاز میں سفر کر لیتے ہیں۔ مہینوں کا سفر 3-4 گھنٹے کے اندر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر سفر پورا کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہزاروں سال عبادت کر آدمی جو نیکی کماتا ہے، ہزاروں سال عبادت کر کے آدمی جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، شب قدر کی رات میں اتنا قرب، اتنے سفر، اتنی ساری نیکیاں شب قدر کی ایک رات میں حاصل کر لیتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو شب قدر کی رات مل جاتی ہے۔ اعتکاف میں جو آدمی بیٹھے تو اپنے ٹائموں، اپنے اوقات کو پابندی کرے، اپنے ٹائم کو کام میں لگائے، اپنے وقت کو برباد نہ کرے، صرف سونے ہی میں ٹائم نہ لگا دے، بات چیت ہی میں ٹائم نہ لگائے، اپنے وقت کو قابو میں کرتے ہوئے خوب کثرت سے دعائیں کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اعتکاف میں جو آدمی بیٹھتا ہے اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کا مقام اونچا کرتا ہے، اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے آدمی کے دل میں ان نیکیوں کو حاصل کرنے کے واسطے، اعتکاف میں اتنی جو ساری نیکیاں ملتی ہیں، ان نیکیوں کو حاصل کرنے کے واسطے آدمی دل کے اندر ایک خواہش پیدا کرے، ایک جذبہ پیدا کرے کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ کا قرب حاصل کر لوں گا، اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں گا، نیک بندہ بن جاؤں گا، تمام گناہوں کو توبہ کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے، میں تمام گناہوں سے توبہ کر لوں گا۔ اس لیے ہر آدمی کی میں خواہش ہونی چاہیے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں۔ میرے دوستو بزرگوں، رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں ہم پورے مہینے کی قدر کریں، رمضان کے مہینے کی قدر کریں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، صرف آخری حصہ ہے، آخری عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا چلا گیا، مغفرت کا چلا گیا، اب آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کہ اس آخری عشرے کی تو ہم کم سے کم اس کی اہمیت کو جانیں، اس آخری عشرے کی ہم قدر کو کریں، رمضان کے روزوں کا اچھے انداز سے رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کو کریں، ذکر و اذکار کو کریں۔ ہمارا ٹائم فضول ہی میں چلا جا رہا ہے، بیکاری میں چلا جا رہا ہے، وقتوں کو ہم یوں ہی گوا دیتے ہیں۔ اتنی مبارک مہینہ، اتنا قیمتی مہینہ ہے، اس مہینے کو ہمارے ہاتھ سے ہم چلے جانے دیتے ہیں۔ اس کی قدر کیجیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے روزوں کے اوپر خیال کریں کہ میں نے کیسے روزہ رکھا، میں اپنے اعمال کو کیسے بنایا، کتنے پارے قرآن پاک کی میں نے تلاوت کی،
کتنا ذکر و اذکار کو میں نے کیا۔ اس مہینے میں جب ایک نیکی کرتے ہیں وہ اس ایک نیکی کے بدلے میں ہمیں 70 نیکی ملتی ہے۔ نفل نماز پڑھتے ہیں، اس نفل نماز پڑھنے پر جو نیکی ملتی ہے گویا کہ دوسرے رمضان میں ہم نے سنت کو ادا کیا۔ رمضان کے مہینے میں جب سنتوں کو پڑھتے ہیں نیکیاں کیسی ملتی ہیں؟ جیسا کہ رمضان کے علاوہ جو دوسرے مہینے آتے ہیں ان مہینوں میں ہم نے فرض کو ادا کیا۔ اس رمضان کے مہینے میں جب ہم فرضوں کو ادا کرتے ہیں تو نیکیاں کیسی ملتی ہے؟ جیسا کہ دوسرے رمضان کے دوسرے دنوں میں دوسرے مہینے میں گویا کہ ہم نے 70 فرض کو ادا کیا۔ تو کتنے سارے نیکیاں ہیں۔ اس لیے موقع کو غنیمت جانیے، وقت کی اہمیت کو سمجھیے، رمضان کے روزوں کی قدر کو کیجیے، اور رمضان کے روزہ رکھ کر ہمارے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، بھوک پیاس کی تکلیف کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھوک پیاس کی تکلیف کو اس لیے برداشت کرتے ہیں اللہ کو راضی خوش کرنے کے واسطے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اس میں ایک خاص دروازہ لگایا جائے گا جس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس باب الریان سے، اس دروازے سے روزدار بندوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو روزے رکھنے کی حالت میں جو بھوک پیاس کی تکلیف ہوتی ہے اس کا بدلہ باب الریان سے جنت میں داخل ہونے کو ملے گا۔ باب الریان اس دروازے سے روزدار بندہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کے روزوں کی، اتنی بڑی اہمیت ہے رمضان کے روزوں کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، سرکش شیاطین قید ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، غریبوں کا خیال رکھے، یتیموں کا خیال رکھے، مسکینوں کا خیال رکھے، جو اپنے واسطے کھاتے پیتے ہیں ان میں سے غریبوں کا بھی خیال رکھے، کیونکہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ جتنا ہم رمضان کے مہینے کی قدر کریں گے، نیک اعمال کو بنانے کی کوشش کریں گے، اتنی ہم نیک بنتے چلے جائیں گے۔ گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ رمضان کے روزوں کا مقصد یہی ہے کہ ایمان والا متقی پرہیزگار بن جائے، ایمان والا تقوی والا بن جائے، ایمان والے کی زندگی میں نیکیوں کا ماحول پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی عادت بن جائے۔ رمضان کے روزوں کا یہی مقصد ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اس لیے سب بزرگوں دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ تمام ایمان والوں کو رمضان کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اعتکاف میں بیٹھ کر نیکیوں کو کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، اعتکاف کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔